اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا، اگر اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کی روشنی کو نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی 5ویں اور 6ٹھی تعمیر۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرس بن مداد اصغر تھا۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر کرنے والے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک نسب میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت قصہ بن کلاب تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کی اور ایک بے مثال پختہ عمارت تعمیر کرائی۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کی 8ویں تعمیر کی ضرورت اس وقت پڑی جب قبیلہ قریش کے سرداری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئیں، تو متفقہ فیصلے کے تحت خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے دوبارہ سے تعمیر کروایا، جس تعمیر میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی شرکت فرمائی۔ لیکن اس وقت سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حتیم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی 9ویں تعمیر اس وقت ہوئی جب یزیدی فوج کی سنگ باری کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیم کعبہ جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا اس کو بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر۔ عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس کے دور کے بعد جب خلیفہ ہارون مسند پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ کار رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئی تعمیر کروایا کرے گا اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کی بنیاد کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ کے اندر مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور نہایت ہی خوبصورت چھت بنوائی، اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونا میں چنی گئیں اور نہایت ہی نفیس اور ریشمی سیاہ رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا گیا جس پر کلمہ طیبہ تحریر تھا اور سنہری لفظوں میں سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبد العزیز نے سن 1417 کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام شروع کیا، لہٰذا اس طرح خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 404 سال پرانی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب 1444 ہجری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بیت اللہ شریف کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔